حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک یوسف علیہ السلام کا کردار وہ مصر پر آنے والی ایک عظیم الشان آفت کو دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سیرت و کردار کیوں یہاں دکھایا گیا ہے، کیوں پیش کیا گیا ہے کہ ہم اگر دنیا سے ظلم، ناانصافی اور قدرتی آفات سے مقابلے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام کا کردار اختیار کرنا ہوگا۔ اور ان کا کیریکٹر کیا ہے؟ قید خانے میں جب دو لوگ ان سے ملے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہی کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم آپ کو انتہائی نیک آدمی تصور کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قید خانے میں کیا دیکھا ہوگا؟ سوائے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا دیکھ سکتا ہے آدمی؟ لیکن انسان کے اعلیٰ نسب اور اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا ہونے کا اندازہ اسی طرح سے کر سکتا ہے، اس کی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ وہ بولتا کس طرح سے ہے، وہ دوسرے کو مخاطب کس طرح سے کرتا ہے، وہ کن باتوں کا نوٹس لیتا ہے، کن باتوں کا نوٹس نہیں لیتا۔ اب یہ دو بیچارے غریب لوگ تھے، ایک شاہی نانبائی تھا، ایک روز روٹی کرکری ہو گئی، اس کو قید میں ڈال دیا گیا، اور ایک شاہی آبدار تھا، شراب پلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، اس کے شربت میں یا شراب میں جو بھی اس نے بادشاہ کو پیش کیا مکھی پڑ گئی تھی۔ غلطی سے ہو جاتا ہے، اوپر سے گر گئی، کوئی بھی چیز ہو گئی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان خوابوں کی تعبیر بتائیں کہ کیا خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنا پورا تعارف کراتے ہیں۔ اس سے پہلے کہیں پہ بھی جب قید خانے میں گئے ہیں، جب مصر کے بازار میں فروخت کے لیے گئے ہیں، جب قافلے والوں نے ان کو قیدی بنایا ہے، کسی مرحلے پہ انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں بتایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں، اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، حالانکہ یہ لوگ اس زمانے کے معروف ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن کبھی کہیں پہ بھی ان کے تعارف کا ایڈوانٹیج نہیں لیا۔ ہمیشہ جس جگہ پہ بھی تھے انہوں نے اپنی سیرت اور کردار اور اپنے اخلاق کو پیش کیا، اسی کے حوالے سے ان کا بازار میں بھی مول لگا، اسی کے حوالے میں سے گھر میں بھی عزیز مصر نے بھی ان کو عزت اور مقام دیا، اسی کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ جیل میں بھی یہ ان کے قیدی ساتھی کہہ رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو سب سے پہلے اگر یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو اپنانا ہے اور دنیا سے بلاؤں کو دور کرنا ہے، قدرتی آفات کو دور کرنا ہے، دنیا کو قدرتی آفات سے بچانا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا بالکل ایٹ اے گلانس جو کیریکٹر ہے وہ یہ ہو کہ ہر دیکھنے والا کہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ہم آپ کو بہت سیدھے سادے، شریف، ایماندار، خوبصورت لوگوں میں پاتے ہیں، تو آپ ہمارا مسئلہ حل کیجئے۔ تو ایک یوسف نہیں، سینکڑوں یوسف چاہیے، جگہ جگہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، اپنے رب کا تعارف کرایا، اور اس تعارف میں بھی آپ دیکھیے کسی موقع پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شیخی نہیں بگھار رہے، کہیں پہ بھی اپنے ذاتی پچھلے کارنامے نہیں بتا رہے،
نہ کسی اپنے، حالانکہ ان کے والد حیات ہیں، ان کے 10 بھائی ہیں، پورا جتھا ہے، پوری ٹیم ہے ان کے پاس، لیکن کہیں پہ بھی اپنی پوری پارٹی اور پورے جتھے اور پوری ٹیم کی پچھلی پرفارمنس کسی چیز کا بھی ذکر نہیں کر رہے۔ جو بات بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب پلٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنا بیک گراؤنڈ انٹروڈیوس کراتے ہیں، اپنی نسل اور نسب کی ذکر کرتے ہیں، باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ شیخی بگھارنے کے لیے انہوں نے کبھی کہا اور نہ کبھی الاؤنسز حاصل کرنے کے لیے کہا۔ کنعان سے لے کر مصر کے بازار اور مصر کے بازار سے مصر کے محل اور مصر کے محل سے لے کر قید خانے تک پہنچ گئے ہیں۔ کسی موقع پر بھی اپنے اس شرف کو ظاہر کر کے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام انتہائی مقبول اور معروف شخصیت تھے۔ کوئی بھی اگر ان کا نام لے کے بتاتا تو ان کو ضرور کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج ملتا۔ ہاں، اب یہاں پہ چونکہ دعوت دینا مقصود تھی اور وہ بات بتانی مقصود تھی جو ان کو سمجھ میں آئے اور جس پہ یہ یقین کریں، تو پھر اپنا پورا سلسلہ بتایا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اب سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کی ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر۔ اچھا، اس میں بھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر دیا، چھٹک کے ہم الگ نہیں ہو گئے کہ ہم توحیدی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ شرف دیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ اللہ کا فضل ہم پر اور تم پر، بلکہ تمام انسانوں پر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ایکول پہ لے آئے ہیں اپنے آپ کو اور ان دونوں سوالیوں کو۔ وہ دونوں جو پسے ہوئے طبقات کے لوگ ہیں، وہ دونوں جو ایک شراب پلانے پر مامور ہے، ایک سقائی کرتا ہے، ایک نانبائی ہے، وہ کس کلاس کے لوگ ہیں، لیکن ایک سطح پہ سب سے پہلے دعوت دینے کے لیے ایک سطح پر لے آئیں۔ ہم اور تم ایک ہی لوگ ہیں، ہم سب پر اللہ کا احسان ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے کسی کا بھی ہمیں بندہ نہیں بنایا اپنے سوا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس میں بھی ٹارگٹ ان کو سامنے کسی ایک جرنلائز وے میں بات کی ہے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو۔ اپیل کا کتنا اچھا انداز ہے کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی بدماش بیٹھا ہوا ہو بندگی کرانے کے لیے، وہ بہتر ہے، یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، جو سب کے اوپر غالب طاقت رکھتا ہے، وہ ایک اللہ۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے۔ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ پوری تفصیل بتانے کے بعد، توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد، جو اصل بیماری کی جڑ ہے شرک، اس کی خرابی بتانے کے بعد اب جواب دیتے ہیں ان کے خواب کا۔ اے زندہ کے ساتھیو، یہاں پہ بھی اپنا ساتھی قرار دیتے ہیں، یہاں پہ بھی اپنے آپ کو کسی طرح سے کوئی بلند مرتبہ، کوئی مقام، کوئی وہ نہیں ظاہر کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپس میں یوں دونوں کو لے لیا ہے، اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ہے۔ اے زندہ کے ساتھیو، کتنا پیارا انداز ہے۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا۔ وہ جس نے دیکھا تھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، تھا بھی وہ سقا تھا،
آبدار کہہ لیجئے، سقا کہہ لیجئے، پتہ نہیں انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، گورنر ہاؤسز میں آج بھی ہوتے ہیں ان ڈیوٹی پر مامور لوگ جو پانی پلاتے ہیں، شراب پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں. تو کہا کہ تم میں سے ایک تو شراب پلائے گا، یعنی وہ زندہ رہے گا، اپنے منصب پر بحال کر دیا جائے گا، وہ جو اس کی سزا ہے، مکھی ڈالنے والی جو غلطی، گرنے والی جو غلطی ہے وہ معاف کر دی جائے گی. رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا. اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہ بتائی، روٹی رکھی ہے، پرندے کھا رہے ہیں، تو یہ بتائی گئی اس خواب کی تعبیر کہ اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ دو بندے ہیں. خود حضرت یوسف علیہ السلام بھی معصومانہ طور پر جیل گئے ہیں. سارے مصر کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور یہاں پہ جو ہے ان کو عزت کا مقام ملا ہوا ہے، سب لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں. اب یہاں پہ دو بندے آ گئے جو مظلوم ہیں، جن کو صرف اس جرم پر قید کیا گیا ہے کہ ایک کی روٹی میں کرکراہٹ آ گئی تھی، ایک کے مشروب میں وہ مکھی گر گئی تھی. یہ خواب سناتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں. آج کے ہمارے جو انقلابی لوگ ہیں، جنہوں نے لینن اور چی گویرا اور مارکس اور پتہ نہیں کون کون مسولینی، جن لوگوں سے سیکھا ہے، جن لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، یا میکیاولی جس نے پرنس لکھی کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچا ہو جائے، یا بھٹو جس نے میکیاولی کی پیروی کی. اور لوگ کہتے نہیں ہیں، لیکن الطاف حسین خواہش دل میں یہی پھوٹی پڑ رہی ہوتی ہے کسی طرح اتنی طاقت حاصل ہو جائے جو الطاف حسین کو تھی، ایک اشارے میں لوگ جو ہے وہ کریں. اور سیاست ایسی ہی چیز ہے، اس میں تو بڑا ظلم ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں روا ہوتی ہیں. تو یہاں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دو بندے ملے، تو اور بھی لوگ ہوں گے، یہیں سے تحریک کا آغاز کر دیں گے. وہ لوگ جو پیغمبروں کے پیروکار نہیں ہیں، جن کے دل میں مارکس، لینن، چی گویرا، الطاف حسین، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، اس طرح کے لوگوں کی پاپولیرٹی اور پاپولر موومنٹس بھری ہوئی ہیں جن کے دل و دماغ میں، اور جن کے دل للچاتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ویسی کامیابی حاصل ہو جیسی پنجاب میں نواز شریف کو ہے، جیسی سندھ میں بھٹو کو ہے، جیسی کراچی میں الطاف حسین کو ہے، ایسی پاپولیرٹی حاصل ہو. ہم کس طرح سے کریں، کون سی رگ ان کی پکڑ لیں؟ تو دکھتی رگ تو مل گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تحریک ان مظلوموں کی دادرسی کے لیے شروع نہیں کی. جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے کچھ رشتہ دار ہوں گے، خفیہ تحریک چلاتے ہیں، ایک کپڑے پہ لکھ کے کوئی پیغام دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ مظاہرہ، بس اس سے ایک ہلکی سی تیلی لگانی ہے کسی جگہ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملک بھر میں ایسی تحریک چلے گی کہ دنیا دیکھے گی. آخر نان بائی کے پیچھے بھی پوری برادری ہوگی، پورا قبیلہ ہوگا. سب کو معلوم ہے کہ ایک ذرا سی کرکراہٹ سے تو قید میں نہیں ڈال دیتے، یہ تو ظلم ہے. اور اسی طرح سے ایک مکھی پڑ گئی، یہ تو اپنے ہاتھ سے بھری ہوئی چائے کی پیالی میں بھی پڑ جاتی ہے، اس پہ کسی کو جان سے مار دینا یہ تو بڑا ظلم ہے. تو اس پہ ایک تحریک اس پہ کھڑی کر سکتے تھے. ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ FIR درج کروانے جاتے رہے ہیں، بڑی بڑی کام کرتے رہے ہیں، لیکن یہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام اور پیغمبروں کو اگر پڑھیں نا اس کتاب میں 27 28 29 پیغمبر کی بس زیادہ سے زیادہ تفصیل ہے. ہمیں کہیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی جس طرح کی
ہمیں نظر آتا ہے آج کا یہ 200-300 سال کا جو دور ہے، اس میں جو کامیاب پولیٹیکل موومنٹس اٹھی ہیں، لیڈرز اٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کاپی، ساری پیروی انہی لوگوں کی جا رہی ہے، یا دل میں خواہش یہی بسی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے اٹھ جائیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ناکامی کی بات ہے۔ پھر قرآن مجید کو پڑھ کے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نصب العین چھوڑیے۔ جس طرح سے ان لوگوں نے، جن کے بھی یہاں ہم نے نام لیے ہیں، ان لوگوں نے دنیا کے لیے کیا، ان کو آخرت بالکل پیش نظر نہیں تھی ان کے، تو وہ خالص ایمان تھا ان کا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی میں یہاں حاصل کر سکا جب تک زندگی ہے اپنے زور بازو سے حاصل کروں گا، اپنی چال بازیوں سے حاصل کروں گا، اپنی چالاکیوں سے حاصل کروں گا، کسی کو کونی سے ماروں گا، کسی کو ٹنگڑی سے ماروں گا، کسی کو سازش کر کے گرواؤں گا، یہ سب کروں گا اور پھر اس سے آگے بڑھوں گا۔ سیدھے کام کرنا ہے تو وہ تو پیغمبروں والا طریقہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے طریقے میں آپ دیکھ لیجئے، بالکل صاف ستھرا ان کو یہ بات بتا دی گئی۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، بس صرف اتنی سی بات۔ شاہ مصر کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف بے قصور وہاں داخل ہیں، قید خانے میں بند کیے گئے، یہ بات معلوم ہے۔ اب کیا ذکر کروانا ہے؟ اب ذکر یہ کروانا ہے کہ یہ جو تم نے مجھ سے کہا نا انا نراک من المحسنین، کیا ہم آپ کو نیک آدمی پاتے ہیں، تو جیل میں بتانا کہ میرا کیریکٹر کیسا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو خواب کے حوالے سے تم نے خواب بتایا، میں نے خواب کی تعبیر بتائی، دونوں کی یہ صحیح نکلے گی، یہ بھی بتانا۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں کیا تھیں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس کو اپیل کر رہے ہیں، کس تک بات پہنچا رہے ہیں، کس تک میسج پہنچا رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اس کے ذریعے سے گالیاں بھی بھجوا سکتے تھے، تم بڑے غاصب ہو، تم نے یہ کر رکھا ہے، تم نے ایک نان بھائی کو جو ہے وہ سولی چڑھوا دیا۔ یہ انہوں نے کہا ہے، مجھ سے انہوں نے کہا تھا جب پہلا گلاس پیش کرنا تو یہ کہنا کہ تم بڑے غاصب ہو، خدا تمہیں دیکھ لے گا۔ آج تمہارے پاس حکومت ہے، جب اللہ پکڑے جاؤ گے نا، جب پتہ چلے گا۔ یہ پیغام بھی دے سکتے تھے، سچا ہوتا، بالکل سچا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بارے میں ذکر کرنا، یعنی میں کتنا اچھا ہوں، یہاں پہ میرا رویہ کیسا ہے، اور یہ جو علم خواب کی تعبیر کا ہے یہ کیسا ہے۔ یہ دونوں جو میں نے تعبیرات بتائی ہیں یہ درست نکلی، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے ذکر کرنا بھول گیا۔ اب یہ وہ سقہ کی جو ہے وہ غفلت ہے، وہ شراب تو پلاتا رہا لیکن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ اس خواب کے بارے میں بتایا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں، بضع سنین سے مطلب ہوتا ہے 10 سال تک، تو 8 سال، 9 سال، 10 سال، یہ 10 سال کا تقریباً عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں گزارا۔ ابتدائی دور میں ہی ان دونوں کو یہ تعلیم ہو چکی تھی، ایک بچ بھی گیا تھا، اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ پیغام دینا، اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں۔ کون حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھنے آئے گا، کون پیغام پہنچائے گا، کون وہاں پہ جو ہے وہ کوئی چھپ کے ویڈیو بنا کے اس کو آن ایئر کر دے گا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، بس یہی ایک پیغام کا ذریعہ تھا، اور اس کو بھی شیطان نے بھلا دیا۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔